السلام علیکم، میں ربانی فیضی آپ تمام اردو ادب کے طالب علموں کا فیض اردو اکیڈمی پر آج کے اس کلاس میں استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، اگر آپ بی پی ایس سی 4.0 کی معیاری اور بی پی ایس سی کے نئے پیٹرن کے مطابق 100% اوتھینٹک تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ کلاس آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اور اگر آپ 6 to 8 یا پھر 9 to 10 یا پھر 11 12 کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کلاس ہر سطح کے نصاب اور تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے NCERT بیسڈ تیار کی گئی ہے۔ اور آج کے کلاس میں ہم اصلاح زبان اور عہد میر کے بارے میں بات کریں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اسی فیض اردو اکیڈمی کے اوپر میں اس سے پہلے بھی کلاس لیا جا چکا ہے، اور فیض اردو اکیڈمی پر صرف مشہور جو ہے نا شعراء اور ادباء اور کیا کہتے ہیں ناول اور افسانہ وغیرہ کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ یہاں ایک کرونالوجیکل وے میں ایک آرڈر میں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اسی آرڈر کو مینٹین کرتے ہوئے آج کا یہ کلاس ہے۔ اس سے پہلے اور بھی کلاسز لی جا چکی ہیں اردو ادب کے اوپر، تو اردو ادب کے اوپر اور بھی کلاسز لی جا چکی ہیں، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کلاسز کو ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پچھلے کلاس میں ہم نے جو ہے نا وہ شمال ہند میں شاعری کا ارتقاء کیسے ہوا، اور یہ کہ اہام گوئی کیسے عروج ہوا، اہام گوئی کو کیسے عروج ملا، اور اہام گو شعراء کے بارے میں بھی ہم نے جانا تھا۔ تو آج اسی لے کو مینٹین رکھیں گے، اور آج کے اس کلاس میں ہم اصلاح زبان کی بات کریں گے کہ اردو زبان میں جب اہام گوئی آ گئی تو اس اہام گوئی کو کیسے دور کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے عہد میر کے بارے میں، اور عہد میر کے چند شعراء کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے پھر ہم آج کے اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اہام گوئی کیا ہے۔ حالانکہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اہام گوئی کیا ہے، لیکن میں شارٹ میں بتا دیتا ہوں پھر سے کہ اہام گوئی یہ ایک صنعت ہے، شاعری کی ایک صنعت ہے، جس میں شاعر جو ہے نا ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی قریب کا ہوتا ہے اور دوسرا بعید کا ہوتا ہے، لیکن شاعر کی مراد جو ہے نا وہ بعید کے معنی سے ہوتا ہے، نہ کہ قریب کے معنی سے، اسی لیے اسے معنوی فریب بھی کہا گیا ہے۔ معنوی فریب یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو دھوکہ دے کر کے بہلا دیا جاتا ہے، یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ اہام گوئی کا جو ہے نا وہ زوال کیسے ہوا، اور اہام گوئی ختم کیسے ہوا، اور یہ کہ اصلاح زبان کی شروعات کیسے ہوئی۔ تو دیکھیے، اہام گوئی مخصوص تہذیبی عوامل کا نتیجہ تھی، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ اہام گوئی کے پیچھے کوئی ایک ہی ریزن ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کئی سارے عوامل ہوتے ہیں، کئی سارے ریزنز ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، with the time even time changes، اور اسی وجہ سے کیا ہوا کہ محمد شاہ کے دور حکومت میں نادر شاہ نے 1793 میں دہلی میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا۔ کس نے؟ نادر شاہ نے کتنا میں 1739 میں 1739 کے اندر میں اس نے جو ہے نا دلی میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا، اور بڑے لیول پر لوگوں کو لوٹا اور مارا تھا اس نے۔ اور یہ ایسا دور تھا جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکا تھا، ہر بندہ اس سے جو ہے نا متاثر ہوا تھا۔ ان حالات کا اثر فکر و فن اور ذہن اور ذوق و شوق پر پڑنا ناگزیر تھا، یعنی کہ جتنے بھی لوگ تھے ہر کسی کے دل و دماغ کے اوپر اس کا اثر پڑا، کوئی بھی بندہ اس اثر سے بچ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہوا کہ اہام کا اثر زائل ہونے لگا اور اس کے خلاف رد عمل شروع ہو گیا، اور اس وجہ سے کیا ہوا کہ لسانی شعور میں ایک نئی تہذیبی اور تبدیلی واقع ہونا شروع ہوئی، اور اسی ادبی روایت کو جو ہے نا ہم اصلاح زبان کا نام دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ اصلاح زبان، اصلاح زبان کا نام دیتے ہیں اسی کو۔ تو امید ہے آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو دیکھیے، محمد شاہ کے دور میں نادر شاہ نے 1739 میں قتل و غارت جو ہے نا بہت مچایا، اس وجہ سے کیا ہوا کہ بہت برا اثر پڑا۔ تو اس اثر کا جو ہے نا کیا فائدہ ہوا کہ اہام کا اثر زائل ہونے لگا اور اس کے خلاف رد عمل شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نئی تحریک کا آغاز ہوا جسے ہم اصلاح زبان یا پھر سادہ و تازہ گوئی بھی کہا جاتا ہے۔ اسے اصلاح زبان کو سادہ گوئی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سادہ گوئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اصلاح زبان کا ایک دوسرا نام بھی ہے جسے آپ تازہ گوئی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تازہ گوئی۔ تو یہ اصلاح زبان کے نام ہو گئے۔
اور اس وجہ سے کیا ہوا کہ اردو شاعری میں فارسی شاعری کے اسالیب اور اس کے تراکیب کا چلن بڑھنے لگا، اور اس طریقے سے اردو شاعری کو جو ہے نا وہ ایہام سے پاک کیا گیا اور اسے بہتر سے بہتر بنایا گیا۔ امید ہے آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اصلاح زبان کے سلسلے میں جن لوگوں نے اپنے کارنامہ انجام دیا ہے اور اس فیلڈ میں اپنے قربانیاں دی ہیں، اس سلسلے میں کچھ نام ہیں، جس میں ایک بہت بڑا نام مرزا مظہر جانے جانا کا ہے۔ ان کی پیدائش 1699 میں یا 1700 عیسوی میں ہوئی ہے اور ان کی وفات 1781 عیسوی میں ہوئی ہے۔ ان کا اصل نام مرزا مظہر تھا۔ اصل نام کیا ہے؟ مرزا مظہر ہے، اور شعر میں سند گری کے قائل نہیں تھے اور ایہام گوئی سے انہوں نے پرہیز کیا ہے۔ ان کی کوششوں سے اردو شاعری میں سادگی کا رجحان بڑھا ہے، تو یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ان کی تحریک کو سادہ گوئی کی تحریک یا پھر تازہ گوئی کی تحریک بھی کہتے ہیں۔ تو اوورآل یہ ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے ایہام کو رد کیا ہے، ایہام کو چھوڑا ہے، اور ایہام کو چھوڑ کر کے سادگی کو ایکسیپٹ کیا ہے اور سادگی کی طرف آئے ہیں۔ حالانکہ مظہر جانے جانا بنیادی طور پر فارسی کے شاعر ہیں اور ان کا اردو میں کوئی دیوان نہیں ملتا ہے، لیکن اردو کی ادبی تاریخ میں ان کا نام جو ہے نا کافی اونچا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ اردو شاعری پر ان کے گہرے اثرات ہیں۔ دیکھیے، آپ یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو مرزا مظہر جانے جانا ہے، یہ کوئی بہت ہی زیادہ بہت بڑے پائے لیول کے شاعر نہیں ہیں، لیکن اور ان کے شاعری میں بہت زیادہ کوالٹی نہیں ہے، لیکن ان کی شاعری کے اندر جو کوالٹی ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے اردو شاعری پر جو ہے نا گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اور انہوں نے اردو شاعری کو ایہام سے پاک کیا۔ یہ ان کے سب سے بڑے کارناموں میں شمار ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم حاتم کے بارے میں بات کریں گے۔ شاعر ہیں obviously، 1699 میں پیدائش ہوئی ہے اور 1783 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا اصل نام جو ہے نا وہ ظہور الدین ہے اور تخلص حاتم تھا۔ ان کا شمار اپنے عہد کے اساتذہ میں ہوتا ہے، یعنی کوئی معمولی شاعر نہیں ہے، شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ استادی بھی کی ہے انہوں نے۔ یہ ابتدا میں ایہام گوئی کی طرف مائل تھے، لیکن جب مرزا مظہر جانے جانا نے ایہام گوئی کے خلاف سادہ گوئی کی تحریک چلائی تو یہ اس تحریک سے متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے اس تحریک کا اثر قبول کیا، اور اسی تحریک کے اثر قبول کرنے کی وجہ سے ایہام گوئی سے انہوں نے کیا کیا؟ کنارہ کشی اختیار کر لی، اور انہوں نے اثرنو اپنے کلام کا انتخاب دیوان زادہ، جو 1755 سے 56 کے بیچ میں اس کی اشاعت ہوئی تھی، یہ دیوان زادہ، ٹھیک ہے، اس کو شائع کیا، اور اپنے پرانے زخیم دیوان، جو ان کا جو پرانا زخیم دیوان تھا ان کو انہوں نے مسترد کر دیا، اسے چھوڑ دیا۔ اور اس کے علاوہ جو حاتم صاحب ہیں، انہوں نے الگ الگ اصناف کے اوپر بھی طبع آزمائی کی ہے، جیسے کہ شہر آشوب۔ یہاں آپ یہ جان لیجئے کہ شہر آشوب کسے کہتے ہیں۔ شہر آشوب یہ شاعری کی ایک صنف ہے، اور یہ ایسی صنف ہے جس میں شاعر کسی بھی مقام یا کسی بھی شہر یا کسی بھی علاقے کے اندر میں جو بھی فتنہ اور فساد ہوتے ہیں اس کو جب بیان کرتا ہے تو اسی شاعری کو شہر آشوب کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے واسوخت میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ اب ہم بات کریں گے فغاں کے بارے میں۔ ان کی پیدائش 1725 یا پھر 1726 مانی جاتی ہے اور وفات 1772 یا 73، یعنی کہ ان کی پیدائش اور وفات دونوں میں اختلاف ہے۔ ان کا نام جو ہے نا وہ اشرف علی خان تھا، اور ان کی شاعری اپنے معاصرین شعراء کے برخلاف فارسی سے زیادہ متاثر ہے، یعنی فارسی کا انہوں نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ ان کی جو اہم خوبیاں اس میں یہ ہے کہ زبان و بیان کا حسن ہے اور لب و لہجہ کی ہمواریاں ان کے کلام میں پائی جاتی ہے، فغاں صاحب کے کلام میں۔ اور انہوں نے کئی سارے اصناف کے اوپر طبع آزمائی کی ہے، جس میں سے غزل ہے، غزل کے علاوہ قطعات ہے، رباعیہ ہیں، مخمس ہے، قصیدے ہیں، مثنویاں ہیں اور ہجویات ہیں، یعنی کہ انہوں نے دیگر اصناف میں طبع آزمائی کی، کیونکہ ایک شاعر جو ہے نا ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی صنف میں طبع آزمائی کرے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ایک شاعر ایک ہی صنف میں طبع آزمائی کرے۔ عموماً شعراء ہوتے ہیں ایسے جو ایک سے زیادہ اصناف میں طبع آزمائی کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں، تو فغاں بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو امید ہے آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس میں آپ یہ جان لیجئے کہ ہم نے بات کری ہے ایہام گوئی کے خلاف سادہ گوئی کے بارے میں، تو اس میں چند شعراء ہیں جن کے نام آپ یاد رکھیں گے، کیونکہ ان کے نام سیدھے سیدھے ایگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں۔ اس میں سے پہلا نام ہے مرزا مظہر جانے جانا۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے ایہام گوئی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور اردو زبان کو ایہام گوئی سے پاک کیا ہے اور سادہ گوئی کو ترقی دی ہے۔
ان کے علاوہ ایک دوسرا نام شاہ حاتم کا ہے، تو انہوں نے بھی اردو زبان کو ایہام گوئی سے پاک کرنے میں کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کے علاوہ فغاں ہیں، تو یہ وہ نام ہے جو آپ یاد رکھیں گے۔ یہ نام سیدھے سیدھے آپ سے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ ان میں سے کس کا تعلق ایہام گوئی سے ہے، یا پھر آپ سے پوچھے گا بتائیے ان میں سے کس کا تعلق سادہ گوئی سے اور کس نے ایہام گوئی کو رد کیا ہے۔ تو اس طریقے سے الگ الگ ٹائپ سے آپ سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، لہٰذا آپ ان ناموں کو ذہن نشی کر لیں گے۔ اب ہم بات کریں گے عہد میر کے بارے میں۔ دیکھیے، جب ایہام گوئی کا دور ختم ہو گیا نا، تو رد عمل کے طور پر ایک تحریک شروع ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس تحریک کو آپ میر و مرزا کا دور کہہ سکتے ہیں۔ یہ مرزا مطلب مرزا محمد رفیع سودا ہے، اور میر سے مراد میر تقی میر ہے، اور یہ بلا شبہ اردو شاعری کا جو ہے نا وہ سنہرا دور ہے۔ تو ایگزام میں آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ بتائیے اردو شاعری کا سنہرا دور کسے کہتے ہیں، یا پھر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے کہ میر تقی میر کے ہم عصر شعراء کون ہیں۔ ہم عصر کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو ورڈ ہے ہم عصر، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی زمانے کے لوگ۔ ایک ہی زمانے کے لوگ مطلب وہ لوگ جو اس زمانے میں موجود ہوتے ہیں، یعنی جس زمانے میں میر ہیں اس زمانے میں اور کون کون سے شعراء ہیں، تو وہ سارے شعراء ان کے ہم عصر کہلائیں گے۔ تو میر اور مرزا یہ دونوں ہم عصر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی شاعر ہیں جو ان کے ہم عصر ہیں، جن کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ تو چلیے اب ہم بات کریں گے مرزا محمد رفیع سودا کے بارے میں۔ ان کا پورا نام مرزا محمد رفیع تھا۔ آپ سے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے، بی پی ایس سی کے ایگزام میں، کس ایگزام میں؟ بی پی ایس سی کے ایگزام میں، کہ سودا کس شاعر کا پورا نام ہے؟ تو سودا جو ہے نا وہ مرزا محمد رفیع صاحب کا پورا نام ہے۔ ان کی پیدائش 1706 یا پھر 1707 میں ہوئی، اور ان کی وفات 1780 یا پھر 81 میں ہوئی ہے، یعنی کہ ان کی پیدائش اور ان کی موت دونوں میں اختلاف ہے۔ ان کے والد جو ہے نا شیخ محمد شفیع ہیں، تو اس نام کو آپ یاد کر لیں گے کہ ان کے والد کا نام کیا ہے، شیخ محمد شفیع ہے، اور یہ تجارت کے غرض سے ہندوستان آئے تھے۔ پہلے لوگ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کے غرض سے جاتے تھے، تو سودا کے والد بھی انہی میں سے ایک تھے جو تجارت کے لیے ہندوستان آئے تھے، اور ان کا جو خاندانی پیشہ تھا وہ سپاہ گیری کا تھا، اور معاشی زندگی کا آغاز فوج میں ملازمت سے انہوں نے کیا ہے، اور اس کے بعد مختلف جو ہے نا عمرا کے دربار سے بھی ان کی وابستگی رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو ولادت یا پیدائش ہوئی ہے وہ دہلی میں ہوئی ہے۔ اس بات کو آپ ذہن نشی کر لیں گے کہ سودا صاحب کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، دہلی میں ہوئی ہے۔ پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب دہلی میں تباہی مچی، ٹھیک ہے، تو دہلی کی تباہی کے بعد سودا پہلے فرخ آباد پہنچتے ہیں۔ جب دہلی میں تباہی ہوئی تو پہلے کہاں پہنچے؟ فرخ آباد پہنچے، پھر فرخ آباد کے بعد فیض آباد پہنچ گئے، اور فیض آباد پہنچنے کے بعد شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے، اور شجاع الدولہ کے بعد آصف الدولہ، کون؟ آصف الدولہ۔ شجاع الدولہ کے بعد آصف الدولہ نے جب اپنا دارالسلطنت لکھنؤ بنایا، کہاں بنایا؟ لکھنؤ بنا۔ ویسے اس بات کو آپ ذہن نشی کریں گے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا ایسا بادشاہ ہے جس نے لکھنؤ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، تو وہ آصف الدولہ ہے جس نے لکھنؤ کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ تو جب آصف الدولہ نے لکھنؤ کو اپنا دارالخلافت بنایا، دارالسلطنت بنایا، تو سودا بھی ان کے ساتھ لکھنؤ چلے گئے، اور لکھنؤ میں ہی سودا کی وفات ہوئی ہے۔ تو سودا کی پیدائش دہلی میں ہوئی، سودا پیدا دلی میں ہوئے ہیں، لیکن ان کی وفات لکھنؤ میں ہوئی ہے، جیسے کہ میر تقی میر صاحب کی وفات بھی لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ اب ہم بات کریں گے کہ سودا کے قادر الکلامی اور انہوں نے جو اصناف میں طبع آزمائی کری ہے اس کے بارے میں۔ تو سودا جو ہے انہوں نے مشکل زمینوں میں اپنے قادر الکلامی کا ثبوت دیا ہے، اور زور بیان اور شوکت الفاظ، بلند آہنگی اور زبان پر بے پناہ قدرت تھی ان کی، اسی لیے ان کے قصائد میں بھی حجویات کی خصوصیات ملتی ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے آپ سے پوچھا جا چکا ہے کہ ایسا کون سا صنف ہے، بی پی ایس سی کے ایگزام میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ ایسا کون سا صنف ہے جس میں بلند آہنگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ شوکت الفاظ اور بلند آہنگ جو ہے نا وہ قصائد کے اندر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ کہاں استعمال کیے جاتے ہیں؟ قصائد کے اندر میں۔ تو اس چیز کو آپ ذہن نشی کر لیں گے کہ بلند آہنگ اور شوکت الفاظ جو ہے وہ قصائد کے اندر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر شاعر قصیدہ نہیں کہہ سکتا، وہی شاعر قصیدہ کہہ سکتا ہے جو بلند پائے کا شاعر ہو، اس بات کو بھی آپ جان لیجئے۔ اور یہ ہجویات کے اندر میں بڑے مشہور ہیں، بلکہ اردو میں باضابطہ بہترین لیول پر ہجویات کی ابتدا ہی سودا سے ہوتی ہے۔ ہجویات کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی برائی بیان کرنا۔ اسی طرح تضحیک روزگار، کیا نام ہے؟ تضحیک روزگار،
تو یہ تضحیک روزگار مرزا محمد رفیع سودا صاحب کا جو ہے نا وہ قصیدہ ہے، اور یہ بھی ہجویہ قصیدہ ہے، تو اس چیز کو بھی آپ ذہن نشی کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے صنف مثنوی میں بھی طبع آزمائی کی ہے، اور ان کی مثنوی میں بھی مدح اور حذف کا پہلو غالب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مرثیہ بھی کہا ہے، لیکن مرثیہ میں جو چیز آپ کو جاننے کی اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مرثیہ کے لیے مسدس کی حید کا استعمال سب سے پہلے سودا نہیں کیا، یہ بہت ہی VVI ہے، بلکہ یہ UGC نیٹ جیسے ایگزاموں میں بھی پوچھا جا چکا ہے کہ مرثیہ کے لیے مسدس کی حید کا استعمال سب سے پہلے کس شاعر نے کیا، تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ مرثیہ کے لیے سب سے پہلے مسدس کا استعمال مرزا محمد رفیع سودا نے کیا ہے۔ امید ہے آپ کو اتنی باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اثر دہلوی اور خواجہ میر درد کے بارے میں بات کریں گے۔ اثر دہلوی، ان کی پیدائش 1720 میں ہوتی ہے اور 1794 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کا اصل نام سید محمد میر ہے، اور خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی ہیں اور ان کے چہیتے مرید بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور درد کے بعد ہی ان کے خلیفہ اور جانشین ہوئے ہیں۔ غزل کے مقابلے میں انہوں نے مثنوی میں زیادہ شہرت پائی ہے، زبان سادہ اور پرتاثیر ہے۔ اب ہم بات کریں گے خواجہ میر درد کے بارے میں۔ ان کی پیدائش 1721 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1785 میں ہوئی ہے۔ نام ان کا خواجہ میر ہے، پیدائش دہلی میں ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام میر اندلیب ہے، اور ان کے والد بھی شاعر تھے، اسی وجہ سے ان کو شاعری جو ہے نا وہ ورثے میں ملا۔ طبیعت میں بہت ہی سادگی اور قناعت تھی۔ حالات خراب ہونے کے باوجود بھی دلی سے باہر جانا گوارا نہیں کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زیادہ تر شعراء دلی چھوڑ کر کے لکھنؤ کی طرف جا رہے تھے، جیسے کہ میر تقی میر، جیسا کہ مرزا محمد رفیع سودا، اور اس طرح کے کئی سارے شاعر ہیں جنہوں نے برے حالات میں دلی کو چھوڑ دیا۔ لیکن دلی کے برے حالات ہونے کے باوجود بھی خواجہ میر درد ویسے شاعر ہیں جنہوں نے دلی کو نہیں چھوڑا ہے۔ میر درد جو ہے وہ تصوف کے شاعر مانے جاتے ہیں۔ آپ سے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے کہ بتائیے اردو میں تصوف کا شاعر کسے مانا جاتا ہے۔ ویسے دیکھیے اردو میں کئی سارے ایسے شاعر ہیں جن کے یہاں تصوف ملتا ہے، جیسے مرزا غالب کی یہاں بھی آپ کو تصوف مل جائے گا، جیسے کہ غالب کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ تو اس طرح کے جو اشعار غالب صاحب کے وہ تصوف کی کیٹیگری میں آتے ہیں، لیکن غالب جو ہے نا وہ خالص تصوف کے شاعر نہیں ہے۔ تو تصوف کے تو بہت سارے شاعر ہیں، لیکن میر درد کو آپ خالص تصوف کا شاعر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میر درد کے کلام میں تصوف کا رنگ بہت ہی نمایاں ہے۔ تو آپ سے پوچھا جا چکا ہے کہ بتائیے تصوف کا شاعر کون ہے، تو آپ میر درد کے اوپر کلک کریں گے اور اسے صحیح مانیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ تصوف کے باریک نکات اور نازک خیالات کو بخوبی ادا کرتے تھے، اور انہوں نے شاعری میں تصوف کو فکری بنیاد فراہم کی ہے۔ اگر ہم ان کے شعری دیوان کے بارے میں بات کریں تو فارسی میں بھی ان کا دیوان ہے اور اردو میں بھی دیوان ہے، اور اردو کا جو دیوان ہے اس میں تقریباً 1500 اشعار ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی کتابیں اور رسائل ہیں ان کے نام آپ جان لیں۔ علم الکتاب، واردات، دیکھیے یہ واردات جو ہے نا اس نام سے پریم چند کا جو ہے نا وہ افسانوی مجموعہ بھی ہے، اور اس افسانوی مجموعہ میں 13 افسانے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ واردات یہ میر درد کی بھی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ اسرار الصلاۃ، اس کے علاوہ نالہ درد، اس کے علاوہ آہ سرد، اور پھر درد دل، تو یہ تصانیف ہیں خواجہ میر درد صاحب کے۔ انہیں آپ ذہن نشی کریں گے کیونکہ آپ سے سیدھے سیدھے ایگزام میں یہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے خواجہ میر درد کا جو ہے نا ایک شعر آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ خواجہ میر درد کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ اسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے کلام میں تصوف کتنا پایا جاتا ہے اور کس لیول کا پایا جاتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس شعر سے لگا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے میں شارٹ میں آپ کو اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو ہم نے بات کی اصلاح زبان کی تحریک کے بارے میں، تو نادر شاہی قتل سے پیدا ہونے والی جو علمناکی تھی اس نے ایہام گوئی کا خاتمہ کیا اور سادگی کو اس نے رواج دیا ہے۔ مظہر جانے جانا جو ہے انہوں نے اردو شاعری میں تازہ و سادہ گوئی کی تحریک کو جو ہے نا بانی ہے، اور اس کے علاوہ فارسی کے شاعر ہیں اور اردو زبان میں انہوں نے سادگی کو بڑھتا ہے اور اسے عام کیا ہے۔ اس کے علاوہ حاتم اور فغاں ہیں، حاتم نے تحریک سے متاثر ہو کر دیوان زیادہ مرتب کیا، اور فغاں جو ہے نا فارسی کے زیر اثر زبان کا حسن بڑھایا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جس نے اصلاح زبان کی تحریک سے جڑے ہوئے کون کون لوگ ہیں؟ مرزا مظہر جانے جانا ہے، حاتم ہیں، اور اس کے علاوہ فغاں ہیں۔ تو یہ نام آپ یاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے عہد میر اور مرزا کے بارے میں۔ ہم نے اس دور کے سارے شعراء کے بارے میں بات نہیں کری ہے، کچھ شعراء کے بارے میں بات کری ہے، باقی کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ۔
جو مرزا محمد رفیع سودا کا جو دور ہے، اس دور کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصلاحی زبان کی تحریک کے بعد ظہور پذیر ہونے والا یہ عہد اردو شاعری کے عروج اور پختگی کا سب سے روشن باب ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا قصیدہ، ہجو اور مثنوی میں کمال ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ الفاظ کی شوکت اور مرثیے میں مسدس کے موجد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ میر درد نے اردو شاعری کو تصوف کی فکری بنیاد عطا کی، جبکہ اثر دہلوی نے مثنوی اور سادہ زبان میں اپنا نام کمایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو چلیں، اب وقت آ گیا ہے سوال جواب کرنے کا، تاکہ آپ یہ پتہ کر سکیں کہ آپ نے کتنا سیکھا، کتنا جانا، اور یہ بھی آپ جان سکیں کہ ایگزام میں کس طریقے سے سوالات آتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو سوال رکھے گئے ہیں وہ ٹک ٹو BPSC کے پیٹرن کے مطابق رکھے گئے ہیں۔ BPSC میں اسی طریقے سے 5 آپشنس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا، اسی کے مطابق آپ کے سامنے آپشنس رکھے گئے ہیں۔ تو چلیے پھر آپ کے اسکرین کے اوپر پہلا سوال ہے کہ اصلاح زبان کی تحریک کو ادبی تاریخ میں دے کر کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ سادہ گوئی، تازہ گوئی، یا پھر مرصع سازی؟ تو بتائیے اس میں سے کون سا جواب ہو جائے گا اس سوال کا؟ تو دیکھیے، اصلاح زبان کی تحریک کو سادہ گوئی بھی کہا جاتا ہے اور تازہ گوئی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ A اور B دونوں صحیح ہے، لہٰذا ہمارا آنسر آپشن نمبر D ہو جائے گا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ آپ کے اسکرین پہ دوسرا سوال، مرزا مظہر جانے جانا کہ ادبی خدمات کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ انہوں نے اردو میں ایک ضخیم دیوان یادگار چھوڑا ہے۔ وہ بنیادی طور پر فارسی کے شاعر تھے، مگر اردو شاعری پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایام گوئی کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو پھر بتائیے اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہو جائے گا؟ تو دیکھیے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مرزا مظہر جانے جانا یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اردو میں ایک ضخیم دیوان یادگار چھوڑا ہے، حالانکہ ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کوئی بھی دیوان یادگار نہیں چھوڑا ہے، کوئی بھی دیوان نہیں ہے ان کا، لہٰذا یہ بات غلط ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ وہ بنیادی طور پر فارسی کے شاعر تھے، مگر اردو شاعری پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں، تو یہ آپشن نمبر B صحیح ہو جائے گا۔ تو انہوں نے تیسرا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایام گوئی کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا، تو یہ بات بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایام گوئی کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، تو یہ بات صحیح ہو جاتی، لہٰذا آپشن نمبر B صحیح جواب ہو جائے گا۔ فقہ جن کا اصل نام اشرف علی خان ہے، کہ شاعری کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ ان کا کلام معاصر شعراء کے مقابلے میں ہندوی روایت سے زیادہ قریب ہے۔ ان کے کلام میں زبان و بیان کا حسن اور لب و لہجہ کی ہمواری پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری معاصرین کے برخلاف فارسی شاعری سے زیادہ متاثر ہے۔ تو پھر بتائیے اس سوال کا کیا جواب ہو جائے گا؟ تو دیکھیے، آپشن نمبر A اور آپشن نمبر B یہ دونوں صحیح ہے، لہٰذا آنسر D ہو جائے گا، یعنی کہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پہ، کہ شاہ حاتم کے لکھے گئے شہر آشوب کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ تصوف کی باری نکات کی تشریح کی ہے انہوں نے، یا پھر ان کے عہد کے سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی حالات کی مرقع کشی کی ہے، دلی کے دربار اور بادشاہوں کی قصیدہ خوانی کی ہے؟ اگر آپ نے اس کلاس کو غور سے سنا ہے اور آپ نے اپنے دھیان کو یہاں رکھا تھا، تو آپ ضرور اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔ تو دیکھیے، تصوف کے باریک نکات کی تشریح کی ہے، تو یہ بات تو ایسا تو نہیں ہے۔ دلی کے دربار اور بادشاہوں کی قصیدہ خوانی کی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کے عہد کے سیاسی اور معاشرتی تہذیبی حالات کی مرقع کشی کی ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ شہر آشوب کیا ہوتا ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ شہر آشوب جس میں جو ہے نا کسی بھی عہد کی جو ہے نا عہد میں کسی بھی زمانے میں کسی بھی جگہ پر اگر وہاں کے حالات برے ہیں تو اس کی جب ترجمانی کی جاتی ہے تو وہی شہر آشوب ہوتا ہے۔ تو obviously اس وجہ سے آپشن نمبر B صحیح جواب ہو جائے گا۔ آپ کے اسکرین پہ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کون سی تصنیف خواجہ میر درد کی نہیں ہے؟ علم الکتاب، اسرار الصلاۃ، نالہ درد اور آہ سرد، دیوان زادہ اور واسوخت؟ تو بتائیے اس 5ویں نمبر سوال کا جواب کیا ہو جائے گا؟ تو دیکھیے، علم الکتاب اور اسرار الصلاۃ بھی خواجہ میر درد کی ہے، اس لیے یہ جواب نہیں ہوگا۔ نالہ درد اور آہ سرد بھی ان کی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں ہوگا۔
لیکن دیوان زادہ اور باسخت ان کی نہیں ہے، اسی لیے یہ آپشن صحیح ہو جائے گا، یعنی کہ آپشن نمبر سی ہمارا جواب ہو جائے گا۔ اب کہہ رہا ہے کہ مرزا محمد رفیع سودا کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ سپاہ گری تھا، کابل میں تجارت تھا، یا دربار کی عمارت تھا؟ تو سودا کا خاندانی پیشہ سپاہ گری تھا، لہذا آپشن نمبر اے صحیح جواب ہو جائے گا۔ کہہ رہا ہے کہ دلی کی تباہی کے بعد سودا نے کن مقامات کا سفر کیا اور درباروں سے وابستہ ہوئے؟ پہلے فرخ آباد پہنچے، پھر فیض آباد میں شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ ہوئے، پہلے لکھنؤ اور پھر کابل گئے۔ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو دیکھیے پہلے فرخ آباد پہنچے تو یہ بات بالکل درست ہے، یعنی کہ یہ صحیح ہے۔ پھر فیض آباد پہنچے اور شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ ہوئے تو یہ بیان بھی درست ہے، یعنی بی بھی صحیح ہے، لہٰذا آپشن نمبر ڈی صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی کہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ اب کہہ رہا ہے کہ اردو مرثیے کے لیے سب سے پہلے مسدس کی حید کا استعمال کس شاعر نے کیا؟ یہ بہت ہی وی وی آئی ہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کلاس کو سمجھ لیا ہے۔ تو بتائیے اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ خواجہ میر درد نے کیا ہے، یا پھر میر تقی میر نے، یا پھر مرزا محمد رفیع سودا نے؟ تو دیکھیے نہ تو خواجہ میر درد نے کیا ہے، نہ ہی میر تقی میر نے، بلکہ مرزا محمد رفیع سودا نے کیا ہے، تو آپشن نمبر سی صحیح جواب ہو جائے گا۔ کہہ رہا ہے کہ سودا کے قصائد کی امتیازی خصوصیات میں کیا شامل ہے؟ مشکل زمینوں کا استعمال اور قادر الکلامی ہے، زور بیان ہے، شوکت الفاظ اور بلند آہنگی ہے، سادگی ہے، تصوف ہے اور نرم لہجہ ہے۔ تو دیکھیے جیسا کہ ہم نے پڑھا اور جانا تھا کہ سودا نے مشکل زمینوں کا استعمال کیا ہے اور قادر الکلامی کا بھی ثبوت دیا ہے، تو یہ بات درست ہے، یعنی کہ یہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ زور بیان اور شوکت الفاظ اور بلند آہنگی پائی جاتی ہے، تو یہ بات بھی درست ہے، یعنی بی بھی صحیح ہے، لہٰذا آپشن نمبر ڈی صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی کہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ کہ شاہ حاتم کس نواب کی سرکار میں ملازم تھے؟ شجاع الدولہ کی، نواب امیر خان انجام کی، یا پھر آصف الدولہ کی؟ تو دیکھیے نہ تو یہ شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ تھے، نہ ہی آصف الدولہ کے، بلکہ نواب امیر خان انجام کے دربار سے وابستہ تھے، لہٰذا آپشن نمبر بی درست جواب ہو جائے گا۔ اب یہ سوال کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ زور نہیں بلکہ یہ دور ہوگا، ٹھیک ہے۔ دور ایہام گوئی کے بعد پیدا ہونے والے رد عمل کی تحریک کے عہد کو اردو شاعری میں کیا کہا جاتا ہے؟ میر و سودا کا دور کہا جاتا ہے، میر و مرزا کا دور کہا جاتا ہے، یا اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے؟ تو بتائیے پھر اس 11ویں سوال کا کیا جواب ہو جائے گا؟ تو دیکھیے اسے میر و سودا کا دور بھی کہا جاتا ہے اور میر و مرزا کا دور بھی کہا جاتا ہے، اور اردو شاعری کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے بلکہ۔ تو اے، بی اور سی یہ تینوں صحیح ہیں، لہٰذا آپشن نمبر ڈی صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی کہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، کیونکہ سودا ہی مرزا محمد رفیع سودا ہیں، ٹھیک ہے۔ کہہ رہا ہے کہ اصف دہلوی جن کا اصل نام سید محمد میر ہے نے غزل کے مقابلے میں کس صنف سخن میں زیادہ شہرت پائی ہے؟ قصیدہ میں، مثنوی میں، یا پھر مرثیہ میں؟ تو دیکھیے انہوں نے نہ تو قصیدہ میں شہرت پائی ہے، نہ ہی مرثیہ میں، بلکہ مثنوی میں، لہٰذا آپشن نمبر بھی درست جواب ہو جائے گا۔ اب کہہ رہا ہے کہ خواجہ میر درد اور اثر دہلوی کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ اثر درد کے چھوٹے بھائی تھے، اثر درد کے چہیتے مرید اور خلیفہ تھے، اثر درد کے استاد تھے؟ تو دیکھیے خواجہ میر درد جو ہے وہ میر اثر جو ہے وہ درد کے چھوٹے بھائی تھے، تو یہ بات درست ہے، اور درد کے چہیتے اور مرید اور خلیفہ تھے، تو یہ بات بھی درست ہے، یعنی اے اور بی یہ دونوں بات درست ہے، لہٰذا ڈی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی کہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ اب کہہ رہے ہیں کہ فغاں کے دیوان کے حوالے سے کون سا بیان حقائق پر مبنی ہے؟ اس میں صرف غزلیں اور رباعیاں شامل ہیں، اس میں قصیدے مثنویہ تو ہیں لیکن ہجویات کا ذکر نہیں ملتا، اس میں غزلوں کے علاوہ قطعات، مخمس، قصیدے، مثنویاں اور ہجویات بھی شامل ہیں۔ تو بتائیے اس سوال کا کیا جواب ہو جائے گا؟ تو دیکھیے اے غلط ہے، بی بھی غلط ہے، لہذا سی آپشن درست ہے۔
اب کہہ رہا ہے کہ اردو ادب میں ایہام گوئی کا زوال اور نئی تحریک کے شروع ہونے کا سب سے بڑا تہذیبی اور سیاسی محرک کیا تھا؟ 1939 میں نادر شاہ کے دہلی میں قتل عام اور اس سے پیدا شدہ المناکی، فارسی زبان و ادب کا براہ راست مطالعہ، شعراء کی ذاتی رقابتیں۔ بتائیے اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو دیکھیے بی نہ ہی آپ جواب ہوگا، نہ ہی سی جواب ہوگا، بلکہ آپشن نمبر اے جواب ہو جائے گا۔ اب کہہ رہا ہے کہ دلی کے گردگو حالات کے باوجود خواجہ میردرد نے دلی سے باہر جانا کیوں گوارا نہیں کیا؟ کیونکہ ان کا خاندان دلی میں زیادہ تصوف پر فائز تھا۔ ان کی طبیعت کی سادگی اور قناعت پسندی کے سبب بادشاہ کی طرف سے ان پر پابندی عائد تھی۔ دیکھیے یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہو جائے گا آپشن اے بھی درست ہے، آپشن بی بھی درست ہے، یعنی کہ دلی میں زیادہ تصوف پر فائز تھے، یہ بھی بات درست ہے، اور ان کی طبیعت میں سادگی اور قناعت پسندی تھی، تو یہ بات بھی درست ہے، لہٰذا اے اور بی درست ہے، اس وجہ سے آپشن نمبر ڈی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی کہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ اب کہہ رہا ہے کہ شاہ حاتم کے دیوان نو دیوان زادہ جو کہ 1755 یا 56 میں شائع ہوئی تھی کہ ترتیب کا اصل سبب کیا تھا؟ انہوں نے یہ دیوان نواب امیر خان کی فرمائش پر مرتب کیا۔ مرزا مظہر جانے جانا کی اصلاح زبان کی تحریک سے متاثر ہو کر انہوں نے ایہام گوئی ترک کی اور اپنے کلام کا سر نو انتخاب کیا۔ نادر شاہ کے حملے میں ان کا پرانا ضخیم دیوان ضائع ہو گیا تھا۔ تو بتایا جائے اس 17ویں سوال کا کیا جواب ہوگا؟ تو دیکھیے اے آپشن غلط ہے اور سی آپشن بھی غلط ہے، لہٰذا بی آپشن درست ہے، تو بی ہمارا صحیح جواب ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ کس شاعر کے کلام میں تصوف کے باریک نکات اور نازک خیالات نہایت خوبی سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ وی آئی کوشچن ہے، اس کا آپ جواب ضرور دیں گے۔ کہہ رہا ہے شاہ حاتم، خواجہ میردرد یا پھر اثر دہلوی۔ تو دیکھیے جیسا کہ ہم نے بات کی کہ تصوف کے باریک نکات کے شاعر کے یہاں پائے جاتے ہیں، تو وہ شاعر شاہ حاتم نہیں ہے، اثر دہلوی نہیں ہے، بلکہ خواجہ میردرد ہیں، لہٰذا بی آپشن درست جواب ہوگا اس کا۔ اب کہہ رہا ہے کہ اصلاح زبان یا سادہ گوئی کی تحریک کا اردو شاعری کے اسالیب پر کیا براہ راست نتیجہ برآمد ہوا؟ اردو میں ہندی الفاظ اور مقامی بولیوں کا استعمال بڑھ گیا، اردو شاعری میں فارسی شاعری کے اسالیب اور تراکیب کا چلن بڑھنے لگا، اردو میں ایہام گوئی کا رجحان مزید مستحکم ہوا۔ حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اے آپشن غلط ہو جائے گا اور سی بھی غلط ہو جائے گا، بلکہ بی آپشن درست ہے۔ صحیح جواب ہے کہ اردو شاعری میں فارسی شاعری کا اسالیب اور تراکیب کا چلن کیا ہوا؟ بڑھنے لگا۔ اب کہہ رہا ہے کہ مرزا رفیع سودا کی مثنویات کے حوالے سے درج ذیل میں سے کون سا پہلو غالب ہے؟ اس کو محبت کی داستان، مدح اور حزب، تصوف اور اخلاق کے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے یہ سوال کہ بتائیے کہ اس میں سے کون سا ایسا ٹاپک ہے جو مرزا غالب کے مرزا رفیع سودا کے یہاں پایا جاتا ہے؟ تو بتائیے اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ مدح اور حجب یہ ایسی چیز ہے جو مرزا محمد رفیع سودا کے یہاں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، لہٰذا بی آپشن درست جواب ہو جائے گا۔ کہہ رہا ہے اردو ادب کی تاریخ میں مرزا مظہر جانے جانا کی خصوصی اہمیت کس بنا پر ہے؟ ان کے لکھے گئے لاتعداد ضخیم دیوانوں کی وجہ سے، اردو شاعری پر ان کے گہرے اثرات اور اصلاح زبان کی تحریک کی وجہ سے، نادر شاہ کے خلاف ان کی مزاحمت کی وجہ سے۔ تو بتائیے اس 21ویں نمبر سوال کا کیا جواب ہو جائے گا؟ تو دیکھیے اے والی بات غلط ہے، اسی طریقے سے سی والی بات بھی غلط ہے، لہٰذا بی والی بات بالکل درست ہے، تو ہمارا آنسر بی ہو جائے گا۔ اب کہہ رہا ہے کہ شاہ حاتم کے شعری کارناموں میں درج ذیل میں سے کون سی اصناف شامل ہے؟ غزل اور شعر آشوب، واسوخت اور مرثیہ۔ تو بتائیے اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ تو دیکھیے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ڈی ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے غزل اور شعر آشوب بھی لکھا ہے اور واسوخت بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ سودا نے اپنی معاشی زندگی کا آغاز کس پیشے سے کیا تھا؟ عمرہ کے درباروں کی وابستگی سے، فوج میں ملازمت سے، یا آبائی تجارت سے؟ تو دیکھیے یہ آپشن غلط ہے، سی غلط ہے، تو انہوں نے فوج میں ملازمت سے، اپنے زندگی میں معاشی زندگی کا آغاز کیا تھا۔
اب یہ سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے آپ کے اسکرین پر کہ خواجہ میر درد کو شاعری کا ذوق کس سے ورثے میں ملا تھا؟ خواجہ میر اثر سے، خواجہ میر اندلیب سے، مرزا مظہر جانے جانا سے۔ دیکھیے ایک چیز آپ یہاں جان لیجئے کہ خواجہ میر درد وہ شاعر ہیں جنہیں آپ خالص غزل کا شاعر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ، خالص غزل کا شاعر کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے غزل کے علاوہ جو دیگر اصناف ان کے زمانے میں پائی جاتی ہے اس میں انہوں نے طبع آزمائی نہیں کی ہے، یعنی کہ انہوں نے نہ تو مثنوی لکھا ہے، نہ ہی کیا کہتے ہیں شعر و آصوب کہے ہیں، نہ ہی واسوخت۔ تو اس طرح کے اصناف میں خواجہ میر درد نے طبع آزمائی نہیں کری ہے، اور یہ سوال پوچھا جا چکا ہے، لہٰذا آپ اس چیز کو ذہن نشی کر لیں گے اور اس سوال کا جواب دیجئے۔ تو دیکھیے خواجہ میر اندلیب ان کے والد تھے، اور اس سے ہی ان کو جو ہے نا یہ شوق ورثے میں ملا تھا شعر و شاعری کا، لہٰذا بی والا آپشن درست جواب ہو جائے گا۔ اب آپ کے اسکرین پہ دس از دا لاسٹ کوشچن آن یور اسکرین کہ خواجہ میر درد کے اردو دیوان میں تقریباً کتنے اشعار موجود ہیں؟ 1500، 2000 یا پھر 500، یا پھر حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا پھر حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو بی آپشن غلط ہے، سی بھی غلط ہے، لہٰذا اے آپشن درست ہے، یعنی کہ ان کے دیوان میں 1500 اشعار ملتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ کلاس اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کلاس اچھا لگا تو فیض اردو اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوسرے ساتھی جو بھی BPSC 4.0 کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر کسی بھی دوسرے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں ان تک ضرور پہنچائیے، اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ سے کسی دوسرے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ شکریہ، السلام علیکم۔